میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد قابل صد تکریم و تعظیم میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ قصص کے 7ویں رکوع کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ 20ویں پارے کا مجموعی طور پر 10واں رکوع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آیت کا نمبر شمار ہے 61، 7واں رکوع ہے۔ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ۔ تو وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہوا ہے وہ اس وعدے سے ملنے والا بھی ہے کہ کیا وہ اس شخص جیسا ہے جس سے ہم نے صرف دنیاوی زندگی کا ساز و سامان فائدہ اٹھانے کو دیا ہو، پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کر کے حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بندہ مومن اور کافر دونوں کے حوالے سے بڑا ہی خوبصورت طریقے سے ایک بیان فرمایا ہے کہ کافر جس کے پاس دنیا کی دولت ہے لیکن ایمان کی دولت سے، عمل صالح کی دولت سے محروم ہے، اور دوسری طرف بندہ مومن جو دنیا میں نیک عمل کرتا ہے، صالح عمل کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتا ہے، جو اللہ نے اتارا اس پر کامل یقین رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں کی حالت ایک جیسی نہیں ہے۔ کافر دنیا میں برتنے کے سامان پر نازاں ہے کہ اللہ نے اس کو یہ بھی دیا، دنیا کے تمام آسائشیں دیں، دنیا میں رہنے کے جتنے بھی اچھے ساز و سامان سے اس کو آپ تعبیر کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں کافر کے لیے ہم نے وسعت رکھی، لیکن آخرت ہمیشہ ایمان والوں کے لیے ہے، عمل صالح کرنے والوں کے لیے ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ضرور آئے گا کہ دنیاوی طور پر کفار کو جو مال و متاع دیا جاتا ہے تو اہل ایمان دنیاوی زندگی تنگ دستی سے کیوں گزارتے ہیں، یا دنیاوی طور پر کفار اہل ایمان کی نسبت زیادہ خوشحال نظر آتے ہیں؟ تو یہاں پر میں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک واقعے کا اس مقام پر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک کافر جو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرا تو اس نے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسن نے فرمایا بالکل تمہیں اجازت ہے۔ اس نے کہا کیا آپ کے نانا نے یہ نہیں فرمایا دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ جنت ہے دنیا کافر کے لیے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ تو امام حسن پاک نے فرمایا کہ دنیا میں کفار کو جو برتنے کے لیے دیا گیا، اگر یہ آخرت میں اپنا حال دیکھ لیں تو ان کے لیے اس حال کی نسبت دنیا جنت جیسی ہی ہے، دنیا میں یہ آسائشوں میں جی رہے ہیں، کیونکہ آگے قبر میں یا آخرت میں ان کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے گا یہ اس کا تصور تک نہیں کر سکتے، انہیں کتنی شدت ناک عذاب سے، ذلیل کرنے والے عذاب سے گزارا جائے گا۔ اور مومن کے لیے اگلے جہاں میں یا قبر میں جو کچھ ہے اس کے تناظر میں اگر دنیا کی زندگی کو اس کے ساتھ اگر تقابل کر کے دیکھا جائے تو پھر دنیاوی زندگی مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے، یعنی دنیاوی زندگی مومن کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کوئی قید میں محبوس ہو، اس کو قید خانے میں ڈال دیا ہو، اور اس کے بعد آزادی یعنی قبر کی زندگی اور آخرت کی زندگی، یعنی دنیاوی زندگی اس کے لیے قید خانے کی طرح ہے، کیونکہ آگے جو اس کے لیے اللہ نے آسائشیں اور نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ان کی نسبت دنیاوی زندگی قید خانے کی مثل ہی ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ کافروں کے لیے اگلی زندگی انتہائی شدت ناک زندگی ہے، اور کافر اگرچہ 1000 سال بھی زندگی پالے، 500 سال طویل لمبی زندگی پالے،
تو اس کے لیے قیامت کی ہولناکیاں جب ظاہر کی جائیں گی تو اس کے لیے یہ زندگی ایک لمحے جیسی ہو جائے گی، اور وہ کہے گا کہ میں دنیا میں صرف 1 منٹ یا 2 منٹ ہی رہ کر آیا ہوں۔ اور جب بندہ مومن کو جنت کی آسائشیں اور نعمتیں دکھائی جائیں گی تو دنیا میں جو تکلیفیں اور تنگ دستیاں اس پر آئیں، وہ ان تنگ دستیوں کو ایک لمحہ ہی سمجھے گا کہ مجھ پر ایک لمحے کے لیے آئی تھی اور چلی گئی، کیونکہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ ایک کھیل تماشا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کفار کے لیے اپنی زندگی ایک لمحے جیسی گزر جائے گی جو انہوں نے آسائشیں دیکھی ہیں، اور مومنوں کے لیے جو انہوں نے تکالیف دیکھی ہیں یہ بھی ایک لمحے کی طرح ہی انہیں محسوس ہوں گی قیامت کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں ایک جیسے تو نہیں ہیں، ایک کے لیے قیامت کے دن پروٹوکول ہے، عزت ہے، اور اس کے لیے نعمتیں ہیں، آسائشیں ہیں، جنت ہے، جبکہ دوسری طرف کافروں کے لیے ذلت ناک عذاب ہے۔ اور وہ کیا ذلت ناک عذاب ہے، اس میں سے چند باتوں کا تذکرہ اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ۔ اور یاد کرو جس دن اللہ انہیں ندا فرمائے گا تو فرمائے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جنہیں تم سمجھتے تھے کہ وہ لوگ جن پر قول ثابت ہو چکا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب یہی ہیں وہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم نے انہیں ایسے ہی گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے تھے، ہم ان سے بیزار ہو کر تیری طرف رجوع لاتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اس آیت اور اس کی بعد والی جو آیت ہے اس کا خلاصہ یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مشرقین سے ناراضگی کا اظہار فرمائے گا، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ آتش پرست ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان پر جلال ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ کہاں ہیں تم جنہیں میرے علاوہ پوچھتے تھے، جن کی تم پرستش کرتے تھے۔ یہ ندا سن کر کفار کے جو سردار ہیں، یعنی جو ان کے دینی پیشوا ہیں، جیسے ہندوؤں میں ان کے پنڈت ہوتے ہیں، عیسائیوں میں ان کے راہب ہوتے ہیں، تو ایسے ہی ان کے دینی پیشوا جو ہیں وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب یہ ہیں ہماری پیروی کرنے والے لوگ جنہیں ہم نے شرک کی طرف بلایا، خود انہیں گمراہ کیا، اور جیسے ہم خود گمراہ تھے ہم نے انہیں دعوت دی، ہم نے کسی کو مجبور نہیں کیا، ہم نے صرف ان کو بہکایا تھا اور انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا۔ اگر ہم اپنے اختیار سے گمراہ ہوئے تو یہ بھی اپنے اختیار سے گمراہ ہوئے ہیں، انہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہا، ہماری دعوت کو قبول کیا، ہمارا کام صرف ان تک دعوت پہنچانا تھا، دعوت قبول اور رد کرنا ان کا اپنا اختیار تھا۔ اس لیے جیسے ہم اپنے اختیار سے گمراہ ہوئے، یہ جو ہمارے ماننے والے ہیں یہ بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں، ہم دونوں کا معاملہ ایک جیسا ہی ہے۔ یعنی ان کے جو کفار کے رہنما ہوں گے، رہبر ہوں گے، ان کے دینی پیشوا ہوں گے، وہ اس دن اپنے ماننے والوں سے بھی برات کا اظہار کر دیں گے اور ان کی شکایت اللہ کی بارگاہ میں کریں گے اور کہیں گے ٹھیک ہے ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم کفر میں مبتلا تھے، لیکن یہ لوگ بھی کفر میں مبتلا تھے جنہیں ہم نے بلایا اور انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا، تو یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اب یہاں پر یہ جو آخری جملہ ہے کہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، بقول امام نصفی تفسیر مدارک میں یہ کلام جو ہے یہ بتوں کا ہے کہ بتوں کو اس دن قوت گویائی دی جائے گی اور وہ کہہ اٹھیں گے یا باری تعالیٰ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یا وہ جنہیں اپنے زعم کے مطابق خدا سمجھتے تھے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، فرشتے اور وہ جنات جن سے وہ وادیوں میں جا کر پناہ مانگا کرتے تھے، یہ تمام کے تمام اس دن کہیں گے یا باری تعالیٰ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ جیسا کہ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا کلام نقل فرمایا کہ فرشتے قیامت کے دن ان کی عبادت سے برات کا اظہار کریں گے۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ، اور ان سے فرمایا جائے گا اپنے شریکوں کو پکارو، تو وہ انہیں پکاریں گے تو وہ جواب نہیں دیں گے، یعنی بتوں کے پجاریوں سے فرمایا جائے گا ان بتوں کو مدد کے لیے پکارو جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے تاکہ وہ تمہیں جہنم کے عذاب سے بچائیں، چنانچہ وہ بتوں کو پکاریں گے لیکن بت خاموشی اور سکوت کی حالت میں ہوں گے۔ یہ پجاری عذاب دیکھیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر دنیا میں تم اچھائی اور برائی کو سمجھ لیتے، دنیا میں گمراہ ہونے کی بجائے ہدایت کو قبول کر لیتے اور آخرت میں اس تکلیف دہ عذاب سے تمہیں گزرنا نہ پڑتا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ
فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، اور جس دن اللہ انہیں ندا فرمائے گا تو فرمائے گا لوگو تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، تو اس دن ان پر خبریں اندھی ہو جائیں گی تو وہ ایک دوسرے سے نہیں پوچھیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کفار کو ڈانٹ ڈپٹ فرمائیں گے، ان سے ناراضگی کا اظہار فرمائیں گے، تو اسی حالت میں ان سے سوال کیا جائے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ جب رسول تمہاری طرف تمہیں نیکی کی تلقین کرنے کے لیے آئے تھے یا رسولوں کا پیغام تم تک کسی واسطے سے پہنچا تھا تو تم نے انہیں کیا جواب دیا؟ تو کفار اس دن خاموش ہوں گے، ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا، کوئی حجت نہیں ہوگی، وہ ایک دوسرے سے بھی سوال نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہوں گے کہ جیسے آج ہم اللہ کی بارگاہ میں عاجز ہیں جواب دینے سے، ہمارے تمام متعلقین، ہمارے دینی پیشوا بھی آج اللہ کی بارگاہ میں جواب نہیں دے سکتے، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، یعنی جواب سے عاجز ہونے میں ہم سب برابر ہیں، خواہ وہ تابع ہوں یا متبوع ہوں، کافر ہوں یا کافر گر ہوں، ان کے دینی رہنما ہوں یا عام کافر ہو۔ اس دن سب کو اس بات کا احساس ہوگا کہ آج اللہ کی بارگاہ میں کوئی شخص جواب نہیں دے سکتا، ہمارے پاس کوئی عذر باقی نہیں ہے، کوئی بہانہ باقی نہیں ہے، کوئی بھاگنے کا راستہ باقی نہیں ہے، آج ہمارے لیے خاموشی کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو وہ جس نے توبہ کی، ایمان لایا، اچھے کام کیے تو قریب ہے وہ کامیاب ہونے والوں میں سے ہوگا۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار، ان کے احوال، قیامت کے دن ان کی ذلت اور رسوائی، قیامت کے دن ان کے خود ساختہ جو ان کے معبود تھے، جن کو وہ معبود سمجھتے تھے، ان کی عاجزی کا اظہار فرمایا کہ وہ خاموش ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے اطاعت گزار بندوں کے احوال کا بیان فرمایا۔ وہ لوگ جو توبہ کر لیں، چاہے وہ کفر ہو، شرک ہو یا گناہ ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَن تَابَ، جو توبہ کر لے، ہاں، وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح بھی کرے، تو وہ قیامت کے دن کامیاب لوگوں میں ہوگا، یعنی اسے ان رسوائیوں سے، ان ذلتوں سے دور رکھا جائے گا۔ قیامت کے دن وہ صاحب عزت ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ عزت والا معاملہ فرمائے گا، کیونکہ اس نے رسول کی اطاعت کی اور گناہوں سے توبہ کی اور شرک سے منہ پھیر کر اسلام کو قبول کر لیا۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور تمہارا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے، ان مشرکوں کا کچھ اختیار نہیں، اللہ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین میں ولید بن مغیرہ اور عروہ بن مسعود ثقفی، ان افراد کا کہنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن ہے یہ مکے یا طائف کے کسی بڑے شخص پر کیوں نازل نہیں فرمایا؟ اگر اللہ نے کسی شخص کو نبی بنانا ہی تھا تو کسی بڑے شخص کو نبی بناتا جو مال و دولت میں اور اولاد کے لحاظ سے اور قبیلے کے لحاظ سے فوقیت اور سبقت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا تو نعوذ باللہ ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی، تو یہ ان کا ایک اعتراض تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ رسولوں کا بھیجنا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لوگوں کے اختیار میں نہیں، اللہ کی مرضی سے ہے، وہی حکمت رکھنے والا ہے، وہی جانتا ہے کہ کون نبوت کا اہل ہے، اور اس کی مرضی میں دخل دینے کی کسی کی مجال نہیں، وہ جس کو چاہے جس کمال سے نواز دے، کوئی شخص اس سے سوال نہیں کر سکتا، وہ حکمتوں کو جاننے والا ہے، وہ مستقبل، حال، ماضی، تمام احوال کو تفصیلی طور پر جاننے والا ہے۔ تو لہٰذا یہ جواب دیا گیا کہ نبوت کا جو انتخاب ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کسی شخص کی خواہش، اس کی مرضی سے اسے نبوت عطا نہیں کی جا سکتی، یا کسی کے کہنے سے کسی کو نبوت عطا نہیں کی جا سکتی۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور تمہارا رب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب، آپ کا رب ان کے کفر اور ان کے آپ سے جو عداوت ہے، ان کے دلوں میں جو نفرت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو کینہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور یہ جو اپنے دلوں میں آپ کے لیے خفیہ منصوبے چھپائے ہوئے ہیں آپ کو نقصان دینے کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ ان کے ظاہر اور باطن کو تفصیلی طور پر جاننے والا ہے، اللہ آپ کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ،
اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں دنیا اور آخرت میں، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ارشاد فرمایا وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں دنیا اور آخرت میں، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ اس کے اولیاء دنیا میں بھی اس کی حمد کرتے ہیں اور آخرت پہ بھی اس کی حمد سے لذت اٹھائیں گے۔ ہر چیز میں اسی کا حکم، فیصلہ، قضا نافذ و جاری ہے، اور اے لوگو قیامت کے دن تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور تمہارے اعمال کی جزا بالکل برابر برابر عطا کی جائے گی، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی پیشی نہیں کی جائے گی۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون، تم فرماؤ بھلا دیکھو اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ رات ہی بنا دے تو اللہ کے سوا کون دوسرا معبود ہے جو تمہارے پاس روشنی لائے، کیا تم سنتے نہیں؟ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مکے والوں سے فرما دیجئے تم مجھے اس بات کا جواب دو، اگر اللہ تعالیٰ سورج کو طلوع ہونے سے روک دے اور اسے بے نور کر کر تم پر قیامت تک ہمیشہ رات ہی رکھے تو پھر دن نکالے ہی نہ، تو پھر تم میں کون ہے، تمہارے معبودوں میں کون ہے جو دن کو رات سے تبدیل کرے اور رات کو دن سے تبدیل کرے؟ تم اپنی معاشی سرگرمیاں اسی دن میں سر انجام دیتے ہو۔ یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اللہ نے رات تمہارے لیے سکون کے لیے بنائی، دن تمہارے لیے معاش کے لیے بنایا، لیکن تمہارے معبود اس بات کی قدرت نہیں رکھتے کیونکہ تمہارا گمان ہے کہ کائنات کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ برابر کے درجے پر شریک ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ معاملہ فرما لے تو تمہارے معبودوں میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے فیصلوں کو نافذ ہونے سے روک سکے۔ یہ ان کی عاجزی کا بیان ہے اور ان کی ذلت کا بیان ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ تو محض پتھر کے بے جان بت ہیں، انہیں کسی شے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ اگر تم غور و فکر کرو تو اللہ کی قدرت واضح ہو جائے اور تم شرک سے باز آ جاؤ اور اس کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، تم فرماؤ بھلا دیکھو کہ اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ دن ہی بنا دے تو اللہ کے سوا اور کون معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے جس میں تم آرام کرو، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اہل مکہ سے فرما دیجئے تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ سورج کو آسمان کے درمیان روک کر قیامت تک ہمیشہ باقی رکھے اور رات ہونے ہی نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو یہ قدرت رکھتا ہو کہ تمہارے پاس رات لے آئے جس میں تم آرام کر سکو اور دن میں جو کام اور محنت کی تھی اس کی تھکن دور کر سکو؟ ایسا قطعاً کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ تمہارے خود ساختہ معبود باطلہ کی جو ہے وہ بے بسی کا بیان ہے۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس نے تمہیں اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے کہ رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل تلاش کرو تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ ارشاد فرمایا اے لوگو اللہ نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے دن اور رات بنائے کہ تم رات میں آرام کرو، اپنے بدنوں کو راحت پہنچاؤ، دن بھر کی محنت اور مشقت سے ہونے والی تھکن کو دور کرو، دن میں اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے روزی مقدر کی ہے اسے تلاش کرو، اور یہ اللہ کا تم پر فضل ہے کہ تم اپنی معاشی کاروباری سرگرمیاں انجام دیتے ہو دن میں، اور یہ تم پر اللہ کی رحمت ہے کہ وہ تمہارے لیے اس نے رات بنائی جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ کا حق مانو، اس کی وحدانیت کا اقرار کرو، صرف اسی کی عبادت کر کے اس کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ، یہی اس کا حق ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور یاد کرو جس دن اللہ ندا فرمائے گا تو فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جنہیں تم میرے شریک سمجھتے تھے۔ یہاں سے مشرقین کا اخروی حال بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا محبوب آپ وہ دن یاد کیجئے اور انہیں کروائیے جس دن مشرکوں کو ندا کی جائے گی کہ اے مشرکو جنہیں تم خدا کا شریک سمجھتے تھے اپنے گمان کے مطابق وہ کہاں ہیں، آج تمہیں نجات دلانے کے لیے، عذاب سے چھٹکارا دینے کے لیے آج وہ کہاں ہیں۔ یہ ندا سن کر کفار کے غم میں اور اضافہ ہوگا کہ آج جن کی ہم نے ساری زندگی پرستش کی، جن پر چڑھاوے چڑھاتے رہے، تو ایسے تمام کے تمام معبود آج ہم سے غائب ہو چکے، آج وہ جواب دینے کی سکت نہیں رکھتے۔ آخری آیت ہے وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکالیں گے، پھر فرمائیں گے اپنی دلیل لاؤ،
تو وہ جان لیں گے کہ حق اللہ ہی کے لیے ہے، اور ان سے ان کی بنائی ہوئی جھوٹی باتیں گم ہو جائیں گی۔ یعنی اللہ قیامت کے دن ہر امت سے ایک گواہ نکال کے لائیں گے، اس سے مراد اس امت کا رسول اور نبی ہے۔ وہ اپنی اپنی امتوں پر اس بات کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے ان لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچائے، انہیں نصیحتیں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ ہر امت سے ارشاد فرمائے گا، دنیا میں شرک اور رسولوں کی مخالفت کرنا جو تمہارا شیوا تھا، اس کے صحیح ہونے پر تمہارے پاس جو دلیل ہے وہ پیش کرو۔ تو اس دن وہ جان لیں گے الہ اور معبود ہونے کا حق صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر ان شریکوں کو اپنی شفاعت کرنے والا بتا کر جھوٹی باتیں بناتے تھے، آج وہ سب کی سب دھری کی دھری رہ جائیں گی، سب باتیں ضائع ہو جائیں گی۔ یہاں پر کفار کی اس ذلت کا بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن انہیں کس ذلت کا سامنا ہوگا۔ عمر بھر جس کی پرستش کرتے رہے، اپنے ذوم کے مطابق جس پر چڑھاوے چڑھاتے رہے، آج وہ ان کی مدد کرنے سے عاجز ہیں۔ یاد رکھیے کہ ان آیات کا تعلق اولیاء اللہ سے قطعاً نہیں ہے۔ بت اپنے معبود جو پرستش کرنے والے ہیں ان سے برات کا اظہار بھی کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ قیامت کے دن سورہ زخرف میں ہر شخص دوسرے کا دشمن ہو جائے گا، لیکن اللہ کے ولی یہ الا المتقین جو صاحبان تقویٰ ہیں وہ تمہارے دشمن نہیں ہوں گے، وہ تمہارا ساتھ دیں گے۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے اس بات کی طرف بھی ہمیں اشارے ملتے ہیں کہ انبیاء بھی شفاعت کریں گے، اولیاء بھی شفاعت کریں گے، قرآن بھی شفاعت کرے گا، حجر اسود بھی شفاعت کرے گا، بیت اللہ بھی شفاعت کرے گا۔ یہاں پر جن بتوں کی شفاعت کی نفی ہے وہ بت پرستوں کے وہ بت ہیں جن کو اپنے ذوم کے مطابق خدا سمجھتے تھے۔ ان آیات کا قطعاً کوئی تعلق اللہ کے ولیوں سے بھی نہیں ہے، نہ ہی انبیاء رسل سے ہے۔ ان تمام نے شفاعت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور اللہ کی بارگاہ میں کون ہے جو شفاعت کرے؟ ہاں جسے اللہ اذن دے گا وہ شفاعت ضرور کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا